بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل اس امت کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ ہے۔ تمام امتوں میں سب سے آخر میں ہم آئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے یہی امت جنت میں جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ سارے ہی نبی اللہ کے نمائندے ہوا کرتے تھے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے تھے، اور سارے ہی نبی معصوم تھے۔ سارے ہی نبیوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی پوری محنت کی، سب کچھ اپنا جھونک دیا اس محنت کے اندر۔ تو اس سے انکار نہیں ہے، بے شمار انبیاء دنیا میں آئے اور انہوں نے محنت کی، لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور آخر میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی محنت لے کر دنیا میں آئے۔ لیکن تمام نبیوں میں سب سے افضل مقام اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، جو ہمارے آپ کے نبی ہے، جو ہمارے آپ کے رسول ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت میں ہم ہیں۔ تو امت بھی افضل، نبی بھی افضل، اور اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، وہ قرآن کریم بھی ساری کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ ساری کتابوں سے افضل کتاب۔ دنیا میں جتنی بھی صحیفے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ساری کتابیں اللہ کا پیغام اپنے اندر رکھتی تھی، انسانوں کی رہبری اور ان کی گائیڈنگ کا سامان اس میں موجود تھا، اور اس وقت تک وہ رول لاگو تھا جب تک کہ اس کتاب کے نبی دنیا میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے، جب تک آپ کی شریعت دنیا میں موجود تھی، تب تک آپ کی لائی ہوئی کتاب تورات دنیا کا قانون تھا، ضابطہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ آپ کے جانے کے بعد زبور کا قانون لاگو ہوا، پھر اس کے بعد انجیل کا قانون آیا۔ یعنی یہ سارے جو قوانین ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا، جو اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے سے امت کو دیا تھا، اپنی قوموں کو دیا تھا۔ لیکن یہ سارے نظام اس وقت تک تھے جب تک کہ اللہ چاہتا تھا۔ اب سارا نظام اللہ رب العزت نے روک دیا، اور ایک نظام، محمدی نظام اس امت کے لیے اتارا، اور وہ قرآن کریم والا نظام ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمانے کے بعد قرآن پاک میں ہی ایک آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، قرآن کریم کو ہم نازل کر رہے ہیں، حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کریم کو ہم نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو یہ وعدہ اللہ رب العزت کا دنیا کی کسی کتاب کے لیے نازل نہیں ہوا۔ اسی لیے دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں نا، تو وہ نبیوں کے جانے کے بعد قوم کے لوگوں نے اس کتاب پہ اپنی خواہشات بھر دی۔ جو حکم ان کو لگتا تھا کہ یار یہ اپنے سے جمے گا نہیں، یہ کرنا،
تو پھر وہ ان کے جو علماء رہتے تھے، کتاب کے جاننے والے رہتے تھے، ان کو رشوت دے کر اور خوب پیسہ کھلا کر وہ حکم وہاں سے بدلوا دیتے تھے۔ تو یہ حال تھا قوم کا بھی اور اس قوم کے رہبروں کا بھی، علماء کا بھی، جن کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم کے جو رہنما ہوا کرتے تھے، دنیا کی کچھ پیسوں کے لالچ میں آ کر آسمانی کتابوں کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو ہے تو حکم لاگو کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت کا وعدہ ان کتابوں کے لیے نہیں تھا۔ قرآن کریم کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ دنیا کے اندر خدا نہ خواستہ جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں، اگر یہ سب بھی اگر ختم ہو جائے نا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، یہ صفت رکھی ہے کہ کچھ حافظ لوگ مل کر دوبارہ قرآن لکھوا لیں گے۔ اللہ نے سینوں کے اندر قرآن رکھا ہے۔ کاغذ سے مٹا دو گے تو سینوں سے کب مٹاؤ گے؟ کیسے مٹاؤ گے؟ تو کوشش تو بہت ہوئی قرآن کو مٹانے کی، لیکن کسی نے اپنی کوشش میں جو ہے تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ، تو وہ کتاب اللہ رب العزت نے اس امت کو دی۔ تو یہ امت کے ساتھ اللہ کا کچھ خاص ہی معاملہ ہے۔ نبی بھی سب سے افضل، کتاب بھی سب سے افضل، اور جنت میں آئی تو سب سے آخر میں ہے دنیا میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور سب سے بڑی تعداد اس امت کی رہے گی۔ حالانکہ اس امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال کے بیچ، لیکن نیکیاں اور اجر و ثواب جب لے کر آئیں گے تو ایسا لگیں گا ہزار 2,000 سال کی زندگی گزار کر انہوں نے اتنی نیکی کمائی ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ اس امت کے ساتھ یہ ہے کہ میرا بندہ شب قدر میں کھڑے ہو جائے، 80 سال کی عبادت لے کے چلے جائے، 1000 مہینے کی عبادت لے کے چلے جائے، اور 1000 مہینہ وہی 80-83 برس کی عبادت۔ اب کسی کو اپنی زندگی میں 2 4 10 شب قدر بھی مل گئی تو 1000 والے کی ٹکر میں پہنچ جائے گا وہ آرام سے۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبولیت کو چھپا کر رکھا ہے۔ جمعے کے اس دن کو توبہ استغفار کر کے گزار دے، توبہ کی گھڑی اگر اس کو نصیب ہو گئی، سارے گناہ معاف، سارے گناہ ختم۔ جمعے کے دن عصر کے بعد ایک درود شریف آتا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ایک درود شریف ہے، شاید یہاں پر لکھا ہوگا، دیکھیں یہاں پر دیواروں پر لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ جو ہے تو لکھا ہے بس اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کیا یہ سمجھے نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس درود شریف کو پڑھا ہے؟ جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ اگر کوئی یہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے ایک جمعہ بھی پڑھ لیا تو 80 سال کے گناہ یقین کے ساتھ اگر پڑھ لے ہوئے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب کوئی ایسا ہے بدبخت جس نے 80 سال اللہ کی نافرمانی کیا ہو؟ اتنا بھی بڑا گنہگار تو نہیں ہوگا نا کوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دے رہا ہے۔ تو سوچے جن لوگوں کی پابندی ہوں گی ہر جمعہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی، ان کا کتنا مقام ہوگا۔ تو جب قیامت کے دن اجر و ثواب کو ناپا جائے گا تو پچھلی قومیں بھی دیکھ کر حیرت کریں گی، اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب اور اتنے بڑے بڑے انعام لے کر آئے کیسے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ 60-70 سال سے زیادہ عمر نہیں رہے گی ان کی، ہم 500 سال، 1000 سال، 2000 سال اتنی زندگی دے کر آئے اور اتنی نیکیاں نہیں ہو پائی ہماری جتنی جو تو اس سے زیادہ تو ان کی نیکیاں۔ تو یہ خاص احسان اس امت کے ساتھ، صرف اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت شروع میں پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو،
بہترین کیوں کہا گیا؟ کسی قوم کو جو ایک تو اس طریقے سے نہیں مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس امت کو مخاطب کیا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، بہترین ہو اور لوگوں کا نفع تمہاری ذات سے پہنچے۔ بہترین ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو نقصان نہیں ہو، لوگوں کو نفع پہنچے، لوگوں کو سکھ اور چین ملے تمہاری ذات سے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر ہماری ذات سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، اگر کسی کی جان مال عزت اور آبرو کو ٹھیس پہنچ رہی ہے ہماری وجہ سے، تو خیر امت کے اندر آنا مشکل ہے دوستو، کیونکہ خیر امت اللہ نے اس کو کہا ہے جس کی ذات سے نقصان نہیں نفع پہنچے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نفع والا بنائیں گے تو خیر امت میں پہنچیں گے، اور نفع والا نہیں بنائیں گے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ہماری جو ہے تو آنکھوں سے، ہمارے جو ہے تو جسم کے ایک ایک عضو سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو خیر امت کہاں؟ یہ تو جو ہے تو بہت بڑا شریر کہلائے گا۔ تو اللہ نے ایک کیٹیگری قائم کی کہ دیکھو خیر امت بنو، خیر امت بننے کے لیے تمہیں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانا پڑے گا، لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ اور فائدہ کون سا؟ ہر چیز کا فائدہ، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ ہے جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا اور جنت میں لے جانے کی محنت کرنا۔ ہم خود تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر لیے کہ برائی سے میں بچ گیا، غلط کاموں سے میں رک گیا، اچھے کام کر کے جنت میں جانے والا بن گیا، لیکن صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے نا ہماری، ہمیں تو خیر امت کہا گیا اور اخرجت للناس کہا گیا۔ خیر امت کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ اب نفع کے اندر صرف دنیاوی نفع تو ہے نہیں، بلکہ سب سے اہم نفع وہ نفع ہے جس سے انسان کی آخرت بن جائے۔ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کسی کی باقی رہی ہے، چاہے بیماری میں کٹے، چاہے دولت کے نقشوں میں کٹے، عہدوں کے اندر کٹے یا غلامی میں کٹے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، کٹ کر جو ہے تو ختم ہو جائے گی۔ آگے ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اور وہاں کا نفع سب سے بڑا نفع ہے۔ وہاں جس کو ہم نے نفع پہنچا دیا، یعنی یہاں رہ کر، دنیا میں رہ کر اگر ہم نے کسی کی زندگی بنا دی اور وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حکموں پر چلانے والا بن گیا، تو یہ سب سے بڑا نفع ہے ہمارے لیے اور اس کے لیے بھی۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے بڑا نفع جو ایک انسان کی ذات سے دوسری انسان کو پہنچنا چاہیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف اس کام کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو شریعت میں جس کو اچھا سمجھا گیا ہو یا انسان کی عقل اس کو اچھا جانتی ہو۔ بہت ساری چیزیں جو آج کے دور میں ایجاد ہو گئی، پہلے نہیں تھی۔ جب اس امت کا ظہور ہوا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا اور آپ اس دنیا میں شریعت لے کر آئے اور قرآن کا دستور جب آپ لے کر آئے، تو اس وقت تو بہت ساری چیزیں جو آج موجود ہے اس وقت تو نہیں تھی۔ تو اس کے لیے پھر جو ہے تو ایک نظام اللہ رب العزت نے قائم فرمایا کہ شریعت اور انسان کی فطرت، یہ دو چیزیں اگر کسی کو اچھا سمجھ رہی ہے تو وہ اچھی ہے۔ اب آدمی کتنا بھی بڑا پاپی رہے، کتنا بھی بڑا گنہگار رہے، اس کے دل سے اگر پوچھو اس کے جو کام تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، تو
تو وہ بھلے اپنا کام نہیں چھوڑے گا، وہ بھلے اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن وہ اپنے کام کو اچھا بھی نہیں کہے گا، نہیں جو میں کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے لیکن کرنا پڑتا، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا میں رہنا ہے تو یہ وہ سارے نہ جانے کیسے کیسے بہانے نکالے گا۔ تو انسان کا جو دل ہے نا، یہ اچھے برے کا جو ہے تو فرق ضرور کرتا ہے۔ ہاں اگر اس کی طبیعت اتنی بھی زیادہ نہ بگڑی ہو گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز ہی اس میں سے ختم ہو گئی، ورنہ بہت سارے لوگوں کے اندر سے نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اندر سے اچھا کیا برا کیا اس کا فرق ہی مٹا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ کی علامت ہے۔ آدمی اچھے برے کی تمیز نہ کرے، برے کام کو بھی اچھا سمجھ کر کرنے لگے تو سمجھ جاؤ اب اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ اور اگر انسان اچھے برے کو سمجھ رہا ہے، بھلے برائی میں لگا ہوا ہے لیکن جو برا ہے اس کو برا سمجھتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ برے کام سے رک جائے گا۔ اور جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا، اس کا مطلب اللہ نے اس کی بربادی کا فیصلہ لکھ دیا ہے، اب یہ برباد ہو کر رہے گا، اب اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو شریعت اور عقل جسے اچھا کہے وہ معروف، اور شریعت اور عقل جسے برا کہے وہ منکر۔ اور اس امت کی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ لوگوں کو نفع پہنچائے یہ امت تو خیر امت بنے گی، اور نفع کے اندر سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکموں پر چلانے کی کوشش کرنا اور برائی سے بچانے کی محنت کرنا، جس کو قرآن کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں اور ہماری زبان میں جماعت کا کام کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ہماری زبان میں جماعت کا کام کہتے ہیں۔ کام وہی ہے، نام بدل گیا، تو نام کے بدلنے سے کام تھوڑی نہ بدلتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ کام کیا، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ نے کیا بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی اس دنیا کے اندر نبی آئے سب نے اس محنت کو کیا، بلکہ بہت ساری قوموں کو بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری قومیں ایسے آئی ہے کہ جن کو ہم نے زمین کے اوپر جب حکومت اور سلطنت دی تو انہوں نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ دی اور اچھی باتوں کا حکم کیا، بری باتوں سے روکا لوگوں کو۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی خود بھی دین پر چلے اور لوگوں کو بھی دین پر چلایا، خود بھی دین پر عمل کیا، خود بھی اللہ کے حکموں پر چلے، اللہ کی نافرمانی سے بچے اور لوگوں کو بھی اللہ کے حکم پر چلانے کی اور نافرمانی سے روکنے کی محنت کی۔ تو وہاں بھی امر بالمعروف، اور حقیقی مومن کی شان ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کون ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہیں جو اللہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی دین کی محنت کرتے ہیں، خود دین پر عمل کرتے ہوئے، خود اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پر چلانے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ہماری اپنی زبان میں جماعت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ آج کا کام نہیں ہے، یا پھر جماعت میں چلنے والے 40 دن 4 مہینہ جانے والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یعنی پہلے زمانے کا ایک قیمتی ہیرا ہے جو اس امت کو دیا گیا، اللہ کے نبی کے دور کا وہ مبارک کام، وہ برکت والی محنت جس محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 سال پرانی جہالت کو ختم کیا،
ایسی جہالت کہ معمولی بات پر جو ہے نا کئی 100 سال تک کے جنگ چلا کرتی تھی. لڑنے والا جانتا نہیں کیوں لڑ رہا ہوں، بس میرے باپ نے بولا تھا وہ ہمارا دشمن ہے، لڑتے رہے، تو وہ لڑتے رہتے تھے. تو 2 3 پیڑھی، 4 5 پیڑھی گزر جاتی تھی. مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، نہ مارنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مر رہا ہوں. تو ایسی جہالت کا خاتمہ اللہ رب العزت نے جس محنت کی برکت سے کیا ہے، وہی محنت اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کی ہے. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی محنت، جس کو ہماری اپنی زبان میں جماعت کے کام کی محنت، روزانہ کے اعتبار سے عشاء کے بعد جو محنت ہوتی، ہفتے میں 1 دن گشت ہوتا اور ہفتے میں 1 دن اجتماع ہوتا، یہ ساری محنت یہ وہی قرن اول کا ہیرا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی مبارک محنت ہے. 550 سال پرانی جہالت اور شرک اور بت پرستی کو ختم کرنے والی مبارک محنت ہے. وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے 360 بت جو کعبے میں رکھے جا چکے تھے، ان بتوں کو ختم کر کے توحید کے مرکز کو دوبارہ اللہ اکبر کی صدا سے منور کرنے والی مبارک محنت ہے. یہ محنت اگر نہیں ہوتی تو وہ توحید کا مرکز آج وہ مرکز باقی نہیں رہتا. یہ محنت اگر موجود نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے. یہ محنت ہے تو ہم ہیں. یہ محنت ختم ہو جائے گی تو جیسے پچھلی امتیں ختم ہوئی ویسے یہ امت بھی ختم ہو جائے گی. اور اس محنت کی برکت سے اللہ نے قبولیت کا بھی وعدہ رکھا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. یعنی اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، دین کی محنت کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرو، اللہ کے بندوں کو برائی سے روکنے کی محنت کرو. ورنہ اگر اس محنت کو تم چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے نیک بزرگ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تمہارے مستجاب الدعوات بزرگ جن کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا، جب یہ امت اس کام کو اجتماعی طور پہ چھوڑ دے گی نا تو پھر حال یہ ہوگا اللہ کے بڑے بڑے ولی ایک ساتھ کعبے کے اندر بیٹھ کر بھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اجتماعی ذمہ داری اس امت کی یہ ہے کہ یہ امت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرے. یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ اس امت کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر امت کہا ہے، جس کو یہ کہا گیا کہ یہ نفع کے لیے نکالی گئی، اور سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن لوگوں کی سنت باقی ہے وہ سنت پڑھیں.